بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں اور ہمارے محترم بھائی اور ہمارے محترم ساتھی، جہاں جہاں یہ آواز پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو سلامتی والی چادر اللہ پہنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے اللہ آزاد فرما دے۔ مضمون چل رہا تھا فتح مکہ کا، اسی سلسلے میں حنین کا بھی شروع ہوا۔ اب میں آپ کو تاریخ وار باتیں سمجھاتا ہوں۔ 20 رمضان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، جمعہ کا دن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا اور اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا۔ فتح کے بعد تقریباً، یہ میں تقریباً کہہ رہا ہوں اس لیے کہ تاریخ میں تو کئی دن آتے ہیں، لیکن تقریباً جو صحیح قول ہے کہ 15 روز مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقیم رہے، 15 دن تک، اور 15 دن تک یہ سارے قصے ہوتے رہے، اکرمہ ابن ابی جہل کا، صفوان ابن امیہ کا، پھر ابو لہب کے 2 بیٹوں کا، عتبہ اور معتب کا، اور پھر لوگوں کی بیعت کا، یہ سارے قصے سمجھ لیجئے کہ انہی 15 دنوں میں ہوئے ہیں۔ سارا کا قصہ بھی انہی 15 دنوں میں ہو گیا، اور دوسری جو عورتوں کے قصے تھے وہ بھی انہی 15 دنوں میں ہو گئے، سب ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانی شروع کر دی، اور مکہ مکرمہ یعنی حرم شریف میں یہ گویا کہ ہجرت کے بعد پہلی نمازیں ہو رہی ہیں۔ اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کے سارے کاموں سے فارغ ہو گئے، لیکن بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 رمضان کو خالد ابن ولید کو 30 سواروں کے ساتھ کسی طرف روانہ کیا کہ جاؤ بھئی تم وہاں جا کر جو ہے کام کرو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ خالد ابن ولید جو ہے وہ وہاں گئے۔ یہ تاریخ آپ نوٹ کرتے جانا۔ 25 رمضان کو، 20 رمضان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ کر لیا، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ 15 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہیں ٹھہرے رہے، لیکن اب چونکہ قرب و جوار میں بڑے بڑے جتھے تھے، بڑی بڑی بستیاں تھیں، وہ تو مکہ آ نہیں سکے، خبر تو انہیں پہنچ گئی تھی کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے۔ تو خالد بن ولید کو 25 رمضان
سن 8 ہجری کو خالد ابن ولید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کی جمعیت کے ساتھ عزا وغیرہ، یہ لات، عزا، منات، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ ان کے بڑے بڑے چودھری تھے. کبھی تم جاؤ وہاں جا کر جو ہے یہ اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے یہ لوگ، تو وہاں جا کر عزا کی طرف بھیجا، کسی کو منات کی طرف بھیجا، کسی کو لات کی طرف بھیجا، کسی کو کہاں بھیجا، کسی کو کہاں بھیجا. ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے روانہ کیے. اچھا اب جو ہے غرض کے 25 رمضان کو تو بھیجا خالد ابن ولید کو، اور 26 رمضان کو بھیجا سعد ابن زید الاشلی کو کہ تم منات کے پاس جاؤ، وہاں جا کر سارا کام کرو. ان کو عزا کے پاس بھیجا. غرض یہ کہ رمضان کا تمام مبارک مہینہ اسی کام میں لگا تاکہ اللہ تعالیٰ کی زمین جو ہے یہ پاک ہو جائے. زمین اللہ کی ہے، ہوا اللہ کی ہے، پانی بھی اللہ کا ہے، سب کچھ ہے. ماہ شوال میں محض تبلیغ اسلام اور دعوت حق کے لیے 350 مہاجرین اور انصار کو خالد ابن ولید کے ساتھ بنی جزیمہ کی طرف بھیجا. 25 رمضان کو تو خالد ابن ولید کام کر کے آ گئے، اور پھر جو ہے اب ماہ شوال میں پھر جو ہے 350 آدمیوں کے ساتھ قبیلے بنی جزیمہ کی طرف بھیجا. یہ لوگ یلملم کے قریب، یہ یلملم جو ہے میں آپ کو بتاؤں، جب پانی کے جہاز سے سفر کرتے تھے، پانی کے جہاز سے جب مکہ جدہ جاتے تھے تو یلملم آتا تھا، اور یلملم پر ہی کپتان جو ہے وہ اعلان کرتا تھا بھئی جی سب لبیک پڑھنے ہو لبیک پڑھ لے، اب ہم جو ہے حدود حرم میں داخل ہو رہے ہیں. حدود حرم کا مطلب کہ یہاں یہ میقات ہے، معروف جگہ ہے یلملم، یمن وہاں سے دکھتا ہے. تو یہ یلملم کے قریب ایک تالاب کے کنارے جس کا نام غمیسہ تھا، وہاں رہ رہے تھے ابن جزیمہ والے. خالد بن ولید نے جا کر ان کو جو ہے اسلام کی دعوت دی اور بہت اچھی طریقے سے ان کو اللہ کی طرف بلایا. لیکن یہ لوگ گھبرا گئے خالد بن ولید کو دیکھ کر، یلملم والے بہت گھبرا گئے. ارے بھائی 350 آدمی آ گئے ہمارے یہاں اور یہ کیا کر رہے ہیں. تو جو ہے وہ تھوڑے سے گھبرا کر بول نہیں سکے. خالد بن ولید نے تھوڑا سا ان کو ڈانٹا، کو تھوڑا سا آپریشن بھی کیا، تھوڑا یہ کیا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے خالد بن ولید اور واقعہ بیان کیا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر 2 مرتبہ ایک جملہ کہا، اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد. اے اللہ میں اس سے بالکل بری ہوں جو خالد نے کیا، اے اللہ میں اس سے بالکل بری ہوں جو خالد نے کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روپیے دیے، دینار، درہم دے کر کہا بھی تم جاؤ بنو جزیمہ میں جاؤ، وہاں جا کر جو ہے انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ معاملہ کیا ہے، ان کو ادا کرو، پیسے دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہاں گئے اور وہاں جا کر تحقیق کی، دریافت کیا. بھئی بتاؤ خالد ابن ولید آئے تھے؟ ہاں بھئی آئے تھے. کیا کیا؟ بھئی یہ کیا. حضرت علی نے کہا کہ نہیں آپ جو ہے پیسہ لے لو. چنانچہ حضرت علی نے سارا حساب کتاب وہاں چکایا اور احتیاطاً یعنی کچھ پیسے بچ گئے. مثال دے رہا ہوں 5 لاکھ روپے کا خرچہ تھا تو 3 لاکھ تو ان کا حق نکلتا تھا بنو جزیمہ والوں کا، 2 لاکھ بچ گئے. تو خالد یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی کہا میں یہ لے کے واپس نہیں جاؤں گا، یہ بھی احتیاطاً تم پر میں تقسیم کر رہا ہوں. جب واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کیا ہوا علی، کیا ہوا؟ حضرت علی نے کہا کہ حضرت بہت ٹینشن میں تھے، یہ خالد نے تو یہ کیا. خالد بھی تھے وہاں کہ خالد نے تو یہ کیا. تو آپ نے فرمایا بھی میں نے تو اللہ سے برات کر لی ہے، خالد کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے کیا کیا یہ بتاؤ. چنانچہ حضرت علی نے کہا بھی میں نے تو جو ہے آپ نے جتنے پیسے دیے تھے اس پر وہ تو ان کا تو جس کو جو دینا تھا وہ تو دے دیا، لیکن پھر بھی پیسے بچ گئے تو میں نے کہا واپس لے کر کیوں جاؤں، بھئی انہی میں تقسیم کر دوں. چنانچہ پورے کے پورے قبیلے میں سارا کا سارا میں نے تقسیم کر دیا. جب یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہا اصبت واحسنت، اصبت واحسنت،
اصبت و احسنت، ارے واہ 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 واہ، اس کا ترجمہ بھی محاوری کر رہا ہوں، ارے واہ 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 واہ، بہت اچھا کام کر کے آیا تو بہت خالد بن ولید بیٹھے ہوئے تھے وہاں، ان کی بھی تھوڑی سی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کر لی بھی، دیکھو یہ کام کر کے آیا، کوئی ٹینشن نہیں، کچھ بھی نہیں، پیسہ بھی تقسیم کر دیا، یہ اخلاق تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اچھا، اب میں تاریخ وار یہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ 6 شوال، یہ میں نے کہا تھا نا 20 رمضان کو آ گئے تھے مکہ مکرمہ، 15 دن مکہ مکرمہ ٹھہرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں سے اپنا کام کرتے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے حرم شریف میں کچھ خطبے دیتے رہے، کچھ بیان کرتے رہے، کچھ اپنی پرانی جگہوں پر جاتے رہے، کچھ پرانی یادیں تازہ کرتے رہے کہ بھئی یہاں میری پوری زندگی گزری ہے، زندگی کا اکثر حصہ یہاں گزرا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب 6 شوال کو یا 8 ہجری 6 شوال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین، مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جہاں قبائل حوازن اور ثقیف آباد تھے۔ یہ قبائل نہایت جنگجو، لڑنے مرنے والے یہ لوگ تھے، اور تیر پھینکنے میں یہ قبائل بہت ماہر تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 شوال کو، اب تاریخ اب دیکھتے رہنا، 8 ہجری اور 6 شوال کو، 15 کو آئے، 20 کو آئے تھے، 15 دن قیام کیا، سفر کا ارادہ کیا کہ چلو تیر انداز سے فتح مکہ کے خیال سے پیدا ہوا کہ کہیں آپ ہم پر حملہ نہ کر دیں، اس لیے مشورے سے طے پایا کہ قبل اس کے کہ آپ ہم پر حملہ آور ہوں، ہم کو چل کر آپ پر حملہ کر دینا چاہیے۔ یہ طائف والوں نے اور ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، تو سارے کے سارے طائف والے آپس میں، حوازن یہ سارے کے سارے مشورہ کرنے لگے، ارے وہ کچھ سنا نہیں، ارے وہ محمد جن کو ہم نے طائف سے بھگایا تھا یہاں سے، وہ انہوں نے تو مکہ فتح کر لیا ہے۔ ارے مکہ، یعنی اتنی بڑی چیز انہوں نے قبضہ کر لی، ہاں، اور دیکھو اگر اب بھی تم نے تیاری نہ کی تو پھر تمہاری باری بھی ہے۔ یہ طائف والوں نے مشورہ کیا آپس میں، قبیلہ حوازن ان لوگوں نے، تمہاری باری ہے، اس لیے اچھا یہی ہے کہ تم جو ہے نا جا کر حملہ کرو ان لوگوں پر، یعنی مکہ میں داخل ہو جاؤ۔ مکہ والے تو بھاگ گئے، اور جو بڑے بڑے چودھری تھے مسلمان ہو گئے، اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں طائف والے، اور طائف کا جو کہ قصہ سب جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں جو ہوا وہ تو سارے کے سارے جانتے تھے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ خیال ہوا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ نہ کر دیں، اس لیے انہوں نے کیا کہ ہم آگے چل کر معاملہ حل کریں۔ چنانچہ ان کا امیر تھا سردار مالک ابن عوف، اس نے لوگوں میں اعلان کیا، بھئی دیکھو مکہ والے جو کمزور ہیں سارے کے سارے، یہ تو مقابلہ کر نہیں سکے، ہم نے تو محمد کو بھگایا تھا یہاں سے، اور ہم نے تو مارا تھا، اس لیے 20,000 مجھے آدمی چاہیے اور پیسے بھی چاہیے، اور سارے کے سارے اپنے بچوں کے ساتھ نکلو، واپسی کا خیال ہی نہ آوے، اور یہ محمد کی جماعت کو جو ہے بالکل ختم کر دینا ہے اور مکہ کو چھڑانا ہے۔ یعنی گویا کہ مکہ فتح ہو گیا، مکہ چھڑانا ہے، یہ جگہ چھڑانی ہے، اور ان کو یہاں سے حجاز سے نکالنا ہے۔ یہ کس نے اعلان کیا؟ مالک ابن عوف نصری 20,000 آدمیوں کی جمعیت لے کر آپ پر حملہ کرنے کے لیے چلا۔ اس میں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی تھا بوڑھا، درید ابن سما سردار، یہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا، یہ مالک ابن عوف سے بھی بڑا تھا، لیکن یہ بوڑھا ہو گیا تھا، بہت کمزور ہو گیا تھا، اس میں کوئی دم تھی نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی پلکیں بھی جھکی ہوئی تھی، لیکن یہ کہ بھی چونکہ بڑا ہے اس کو بھی ساتھ لے لو۔ تو یہ مالک ابن عوف آیا، یوں کہا چچا آپ ہمارے بڑے ہیں، سردار ہیں، میں نے تو ساری تیاری کر لی ہے، اور بالکل میں چلا ہوں، اب میں نے سنا ہے کہ مکہ مکرمہ فتح کر لیا، اور یا چچا یاد ہے آپ کو کس نے مکہ فتح کیا؟ یہ کہا نہیں بیٹا، نہیں یاد نہیں ہے، بڑا ہو گیا تھا وہ، نہیں بیٹا یاد نہیں۔ ارے وہ محمد جو آیا تھا اپنے یہاں طائف میں اور اپنے بڑوں نے مار کے بھگایا تھا،
اچھا 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 وہ اس نے مکہ فتح کر لیا؟ ہاں، اس لیے میں 20,000 آدمیوں کو لے کر جو ہے فوج لے کر جا رہا ہوں، تو میری تمنا یہ ہے کہ تم بھی یہاں ہمارے ساتھ چلو۔ تو اس نے کہا بھی میں آ کر کیا کروں گا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کیا کروں گا؟ تو اس نے جواب دیا مالک ابن عوف نے، بھئی ہم تو سب جوان ہیں لیکن آپ تجربہ کار ہو، بڑے تجربہ کار ہوتے ہیں، جہاں دیدہ ہوتے ہیں، جنگ آزمودہ ہونے کی وجہ سے ان کو بھی آپ کو بھی ہم ساتھ لینا چاہتے ہیں۔ آپ کو کسی جگہ میدان میں اتاریں گے نہیں، پیچھے ہی رکھیں گے آپ کو، لیکن آپ کو تجربہ ہے، ہمارے ساتھ چلو۔ تو بڑے میاں جو تھے، کبھی کبھی باسی کڑی میں بھی ابال آ جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی باسی کڑی میں بھی ابال آ جاتا ہے، تھا تو بالکل مرنے کے قریب، لیکن مالک ابن عوف نے ایسا ابھارا، ارے چچا ایسا تو کیسا چلے گا، اور اب دیکھو اگر ہم گئے نہیں تو ہماری باری ہے، یہ طائف میں آئیں گے اور اپنا پرانا جو بدلہ لیں گے، وہ چھوڑیں گے نہیں، طائف قریب ہے مکہ مکرمہ سے۔ چنانچہ یہ بڑے میاں نے ہاں میں بھی چلتا ہوں، کہا میں تمہیں مشورے دوں گا، یہ کہہ کر بڑے میاں کو بھی لے لیا۔ اچھا چلو، مالک ابن عوف نے تمام سے یعنی اس نے بھی 20,000، اور ہمارے کتنے ہیں 10,000۔ 10,000 کون؟ وہ صحابہ جو فتح مکہ میں آئے تھے، اور 2-3 ہزار وہ بن گئے جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ بس یہ کہ یہ اور کچھ مشرکین مکہ بھی ساتھ تھے، میں نے پہلے ہی کہا اس سفر کے اندر مشرکین مکہ بھی ساتھ تھے۔ چنانچہ مالک ابن عوف نے تمام سپہ سالار سے تمام لوگوں کو تاکید کر دی کہ ہر شخص اپنے اہل و عیال اور اس کے ساتھ کو سب کو لے کر چلیں، بیوی بچے بچیاں جتنا مال ہے وہ سارا کا سارا لے کر چلو، تاکہ گھر واپسی کا خیال ہی نہ آوے کہ واپس آنا ہے، یہ خیال ہی نہ آوے، تاکہ خوب جم کر مقابلہ کرے، اور کوئی شخص اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر بھاگ نہ سکے۔ یہ کہ بیوی بچے کو لے کر کہاں بھاگیں گے؟ جب وادی اوتاس میں پہنچے یہ لوگ، کون؟ یہ مالک ابن عوف اور وہ درید اعصم جو بڑا چودھری تھا، یہ بوڑھے سارے کے سارے وادی اوتاس میں پہنچے۔ وادی اوتاس میں پہنچ کر یہ جو بڑا چودھری تھا مالک ابن عوف سے بڑا، وہ تو دکھائی تو دیتا نہیں تھا، اندھا تھا، ہاتھ پکڑ کے چلاتے تھے اس کو۔ اس نے کہا ارے بھائی یہ بچوں کو رونے کی آوازیں سن رہا ہوں، عورتوں کے بولنے کی آوازیں سن رہا ہوں، جنگ کے اندر یہ بچے رو رہے ہیں، اور یہ عورتیں جو ہے یہ باتیں کر رہی ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ اس نے پوچھا۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے سیٹھ نے، وہ مالک ابن عوف جو ہے، اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ سب گھر والوں کو لے کر چلو۔ تو اس نے کہا کہ بس مجھ سے پوچھتا تو میں یہ رائے نہ دیتا، ہارا۔ اس نے یہ کہا بڑے میاں نے، میں تجربے سے کہتا ہوں ہم لوگ ہار جائیں گے، کہ جنگ کے اندر بچوں کو لے کے جایا جاتا ہے، چھوٹے بچوں کو۔ نہیں چچا، اس نے تو سارے پیسے ہیرے جواہرات سونا چاندی سب لیا ہے، اللہ کا نظام تھا لے کر آؤ، یہاں مال غنیمت میں مسلمانوں کو ملے گا۔ تو اس نے کہا وادی اوتاس میں اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی غلطی کی ہے، کہ یہ کون سا مقام ہے؟ یہ وادی اوتاس، یہ کہا یہ مقام جنگ کے لیے، اس نے کہا لڑنے کے لیے تو جگہ بہت اچھی ہے، یہاں کی زمین نہ بہت سخت ہے نہ بہت نرم کہ پاؤں دھس جائے، لڑنے کے لیے جگہ بہت اچھی ہے، مگر یہ جو اونٹوں کا بولنا، گدھوں کا چیخنا، بکریوں کا آواز کرنا، بچوں کا رونا بلبلانا سن رہا ہوں، یہ کیا میٹر ہے؟ تو لوگوں نے کہا مالک ابن عوف لوگوں کو ماہ عیال ماہ جان مال لے کر آیا ہے تاکہ ان کے خیال سے یہ برابر لڑیں۔ تو بڑے میاں نے کہا سخت غلطی کی، لڑنے کے لیے جگہ یہ اچھی ہے لیکن ایسے بچوں کو لے کر نہیں آنا چاہیے۔ فرمایا کیا شکست کھانے والا کچھ واپس لے کر جاتا ہے؟ جنگ میں سوائے نیزہ اور تلوار کے کوئی شے کام نہیں آتی، بچے بچیاں کام نہیں آتی۔ یہ کہا کہ اگر تجھ کو شکست اور ہزیمت ہوئی تو تمام اہل و عیال کی ذلت و رسوائی کا باعث ہوگا، بہتر یہ ہے کہ تمام گھر والوں کو لشکر کے پیچھے رکھا جائے۔ یہ بڑے میاں نے مشورہ دیا، اگر فتح ہوئی ثواب ملیں گے، اور اگر ہار گئے تو بچے اور عورتیں جو ہیں
دشمن کا غلام اور باندی بننے سے بچے رہیں گے. مگر مالک ابن عوف نے جوش شباب، کبھی کبھی جوش ہوتا ہے نا، آدمی جوش میں ہوتا ہے، نہیں چچا، ارے ہمارے پاس ہم تو طائف والے ہیں، ہم تو طائف والے ہیں. جنگجو پہاڑی لوگ جو ہوتے ہیں ان کا مزاج بھی پہاڑوں کے جیسا ہوتا ہے. جیسے اونٹ چرانے والا ہوتا ہے تو اس کا مزاج بھی اونٹ جیسا آتا ہے. بکری چرائے گا آدمی تو وہ نرم ہوتا ہے. اونٹ چرانے والا تھوڑے مزاج میں اکھڑ پنا، تھوڑا سختی ہوتی ہے اس کی. یہ ماحول کا اثر. نہیں چچا، ہم تو جو ہے ہر حال کے اندر ہم تو لڑائی کریں گے، یہ کوئی بات نہ مانی. خیر، اور یہ جملہ کہا، میں اپنی رائے سے ہرگز نہ ٹلوں گا، بڑھاپے میں اس کی عقل خراب ہو گئی ہے. یہ جملہ بھی کہا، روایتوں میں آتا ہے. وہ بڑی میاں سن رہے تھے، ارے مجھے پاگل بنا رہا ہے یار، مجھے لایا محبت میں کہ ذرا آپ کا تجربہ کام لگے گا، اور یہ مجھے پاگل بنا رہا ہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حالات اور واقعات کی اطلاع پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن حضرت اسلمی کو تحقیق اور تفتیش کے لیے روانہ کیا کہ تم جا کر ذرا دیکھو کیا ہو رہا ہے. 6 شوال تھی، یہ تاریخ یاد رکھنا، 6 شوال 8 ہجری. چنانچہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کیا. جب وہاں پہنچے تو وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جنگی تیاریوں کی اطلاع دی. تب آپ نے بھی مقابلے کا سامان شروع کیا اور صفوان ابن امیہ سے 100 زرہیں آپ نے اسی وقت منگوائی، جب میں قصہ کہہ چکا ہوں. 8 شوال، یہ ذہن میں رکھنا، 8 شوال 8 ہجری، یہ دونوں یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا. 8 شوال ہے، 8 ہجری ہے، اور یوم شنبہ ہے. یہ شنبہ کا کون سا دن؟ سنیچر. ہاں، سنیچر کا دن ہے. بس یہ 3 چیز ذہن میں رکھنا. 8 شوال ہے، 8 ہجری ہے، سنیچر کا دن ہے. جمعہ وغیرہ سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ سے سارے 12,000 آدمیوں کو ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے اور حنین کا قصد فرمایا. 10,000 تو وہی صحابہ تھے جو مدینہ سے آئے تھے. اس سفر میں ام سلمہ حضرت میمونہ بھی ساتھ تھی حنین کے سفر میں، جو مدینہ صاحب کے ہمراہ آئے تھے، اور بعض نو مسلم بھی ساتھ تھے. 12,000 کا یہ لشکر جب حنین کی طرف بڑھا تو صرف ایک آدمی کی زبان سے ایک جملہ نکلا. 12,000 ہیں، اس میں 10,000 تو پکے ہیں، اور 3,000 وہ جو ابھی نئے مسلمان ہوئے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، 2,000. ایک آدمی کو زبان سے جملہ نکلا، لن نغلب اليوم من قلہ. بس آج ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہ ہوں گے، آج تو جیت ہماری ہی ہے. جس میں شائبانہ فخر اور اعجاب خود پسندی کا ایک یعنی ایک تھوڑا سا عجب ٹپک رہا تھا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں پورا دھیان ہماری طرف ہونا چاہیے، پورا دھیان ہماری طرف ہونا چاہیے، پورا دھیان. ہم کوئی جملہ ایسے زبان سے نہیں نکالو. میں آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں، کوئی جملہ ایسے زبان سے نہ نکالو جس میں تکبر ٹپکتا ہو، عاجزی ٹپکتی ہو. ہمارے علماء کا، ہمارے بڑوں کا، بس ایک آدمی کی زبان سے 12,000 میں سے ایک آدمی ایک جملہ نکلا، کیا آج ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہ ہوں گے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات پہنچی، کہہ رہے یہ کیا ہوا، یعنی بالکل معاملہ الگ ہو رہا ہے سارا. اس میں قصہ سنا دیتا ہوں. سنن نسائی میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھنا شروع کی. مدینہ منورہ میں فجر کی نماز میں شروع کی تو سورہ روم پڑھنا شروع کی. پڑھتے پڑھتے آپ کو کچھ خلجان اور اشتباہ اور التباس پیش آیا. ایک آیت آگے پیچھے، بھئی یعلمون ہے کہ یعملون ہے، مثال دے رہا ہوں، تشابہ لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بال اقوام یصلون معنا لا یحسنون الطہور وانما یلبس علینا القرآن. کیا حال ہے لوگوں کا، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وضو ٹھیک نہیں کرتے. یہ آپ نے کہا وضو ٹھیک نہیں کرتے. کیا ایسے ہی لوگ ہمارے پڑھنے میں یعنی ہمیں جو بھلوا دیتے ہیں. سورہ روم پڑھ رہے تھے. اس حدیث سے صاف ظاہر ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر عاطر کی قدرت التباس قرات کی علت فقط ان لوگوں کی صحبت اور معیت تھی جو وضو کے پورے آداب اور مستحب بجا نہیں لائے تھے۔ معاذ اللہ ان میں کوئی بے وضو نہیں تھا، 100% مجمع وضو والا تھا، لیکن وہ ادب کا رعایت نہیں رکھی، اس کا بھی اثر پڑا۔ اسی لیے کہتے ہیں علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کہ سنن اور آداب کے انواع اور برکات دوسروں تک سرایت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا رمضان کا بیان چل رہا ہے تو ایک ماحول بنتا ہے، ادب کے ساتھ آدمی سنے، ادب کے ساتھ بیٹھے اور ادب کے ساتھ اللہ رسول کی بات سنے کہ اللہ رسول کی بات کہی جا رہی ہے، اس کا اثر پڑتا ہے انسان پر، اور ان کے ترک کرنے سے فتوحات غیبیہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ سنن اور آداب، کوئی سارا مجمع باوضو ہے مدینہ منورہ میں، لیکن بعض لوگوں نے جو ہے سنن آداب کا خیال نہیں رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتباہ ہونے لگا۔ نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، اور اگر سنن آداب کو چھوڑ دیتا ہے آدمی تو فتوحات غیبیہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کا اثر دوسروں تک متعدی ہوتا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے دوسرا شخص خیرات اور برکات اور انوار و تجلیات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آداب کا خوب خیال رکھنا چاہیے۔ اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہو گئی، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ حنین کے دن کو یاد کرو جبکہ تمہاری کثرت نے تم کو خود پسندی میں ڈال دیا، پس وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، زمین باوجود وسیع ہونے کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیڑ پھیر کر بھاگے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی خاص تسکین اتاری اپنے رسول پر اور اہل ایمان کے قلوب پر، اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو، بے ایمانوں کو سزا دی، اور یہی سزا ہے بے ایمانوں کی۔ بس لشکر اسلام جو تھا سنیچر کی رات تک وادی حنین میں پہنچا۔ قبائل حوازن ثقیف دونوں جانب بڑی بڑی تلواروں کے ساتھ چھپے بیٹھے تھے۔ مالک ابن عوف نے ان کو پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو اپنی چیزیں جو ہے بالکل تیار رہنا، وہ لوگ آ رہے ہیں، بالکل جو ہے ان کو چھوڑنا مت۔ یہ مالک ابن عوف چونکہ طائف کا راستہ یہ پہاڑوں کا ہے، پہاڑیاں ہیں، تو جو ہے یہ یہاں پہاڑیوں کی طرف بھی بیٹھے ہیں، وہاں بھی بیٹھے ہیں، سارے کے سارے جو ہے، اور یہ صبح جب پہنچیں گے تو صبح ان پر چنانچہ 20,000 لوگوں نے دفعتاً حملہ کر لیا، جس سے مسلمانوں کا لشکر بالکل منتشر ہو گیا۔ صرف 10-12 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ میں نے 2 دن پہلے کہا تھا 2 رہے، 2 نہیں، روایتوں میں 10-12 ہیں کہ 10-12 رہے۔ اور کون تھے وہ؟ ایک تو ابو بکر، ایک حضرت عمر، ایک حضرت علی، ایک حضرت عباس، اور ایک فضل ابن عباس، اور ایک اسامہ ابن زید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، اور چند آدمی اور تھے۔ حضرت عباس آپ کے خچر کی لگام تھامے ہوئے تھے، اور ابو سفیان ابن حارث جن کا تذکرہ میں نے کیا تھا وہ رکاب پکڑے ہوئے تھے۔ جو لوگ مکہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے بے ایمان بھی ساتھ تھے نا، اور کچھ نو مسلم بھی ساتھ تھے۔ یہ قصہ سننے جیسا ہے کہ بے ایمان بھی ساتھ تھے اور نو مسلم بھی ساتھ تھے۔ تو جو لوگ مکہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے وہ اچانک دیکھا، ارے محمد ہار گیا، ارے سارے کے سارے بھاگ گئے، تو آپس میں چیمے گوئیاں کرنے لگے۔ اس میں ابو سفیان بھی تھے، حالانکہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن نو مسلم تھے ابھی۔ حضرت امیر معاویہ کے والد انہوں نے کہا کہ ہاں اب یہ ہزیمت، یہ ایسے ہارے ہیں، مکہ پھر سے ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ یہ ابو سفیان نے کہا کہ مکہ پھر سے ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، اور بالکل جو ہے یعنی اب بھاگے، دیکھو کوئی ہے ہی نہیں،
سارا جتھا ختم ہو گیا. یہ ابو سفیان کی زبان سے جملہ نکلا. اور ایک کلدہ ابن حنبل نے خوشی میں چلا کر کہا ارے یہ مسلمانوں کا جادو آج ختم ہو گیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور نے غیر مسلموں کو بے ایمانوں کو ساتھ لیا تھا اور کچھ نو مسلم ساتھ تھے. وہ تو سارے کے سارے پکے تھے جو مدینہ سے آئے تھے, لیکن ابو سفیان تو نو مسلم تھے. ان کے زبان سے بھی جملہ نکلا. جب صفوان ابن امیہ بھی تھے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں مسلمان ہوئے ہیں وہ. جب انہوں نے سنا, اس وقت تو مشرک تھے, تو انہوں نے کہا او بھائی ابو سفیان خاموش بیٹھ, زیادہ بول مت. او ابن حنبل خاموش بیٹھ, اللہ تیرے منہ کو بند کرے, تیرے منہ کو بند کرے. تو کیا بات کر رہا ہے؟ یہ پہاڑیاں بھی خبر دے دے گی, تیرا ہی ٹھکانہ نہیں ہوگا. تو مسلمان ہو گیا, میں تو ابھی مسلمان نہیں ہوا ہوں. صفوان ابن امیہ نے کہا تو تو مسلمان ہو گیا, میں تو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوا ہوں. خاموش بیٹھ, بول مت, کیا ہو رہا ہے دیکھتا رہے. یہ سارے کے سارے آپس میں ٹولی باتیں کر رہی ہے. اور ایک جملہ کہا اللہ تیرے منہ کو بند کرے. میرے نزدیک یہ زیادہ عزیز ہے کہ قریش کا کوئی آدمی میرا والی اور مربی ہو, اس سے کہ قبیلہ حوازن کا کوئی شخص میری تربیت کرے. میں کچھ بھی ہے, یہ صفوان ابن امیہ نے کہا, کچھ بھی ہے, لیکن میں تو محمد کا ساتھ دوں گا, ہمارے خاندان کا ہے. یہ حوازن والے طائف والے ہمارے خاندان کے نہیں ہیں, یہ تو ہمارے خاندان کا ہے. روایت میں یہ ہے کہ شیبہ ابن عثمان اور طلحہ, عثمان ابن ابی طلحہ جن کے پاس چابی تھی, وہ بھی ساتھ, وہ تو پکے مسلمان تھے کئی دن, لیکن انہوں نے ایک جملہ کہا آج تو میں محمد سے اپنے باپ کا بدلہ لوں گا. یعنی پرانی رگیں, قومی رگیں جو ہیں وہ نکلنے لگی. یہ عثمان ابن ابی طلحہ نے کہا. کیوں کہ میرا باپ اور جنگ احد میں مارا گیا تھا. جب آپ کی طرف بڑھا, کیا نہ ایسا دیکھا کہ حضور اکیلے ہیں, تو یہ بھی ہے کہ وہ جب آگے بڑھے تو فوراً غشی طاری ہو گئی اور آپ تک وہ پہنچ نہ سکے, کہ سمجھ گئے کہ مجھ کو اللہ کی طرف سے یہ ملا ہے. بعد میں جو ان کی زندگی پوری اچھی طریقے سے اسلام کے ساتھ گزرتے رہی وغیرہ وغیرہ. جب قبائل اور حوازن و ثقیف نے ایک دم سے ہلہ بولا اور مسلمان ہر طرف سے یعنی ان پر بارش کی طرح تیر برسنے لگے, تو پیر اکھڑ گئے. صرف رفقاء خاص آپ کے پاس رہ گئے بس. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پکار کے کہا, یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رو رو کر کہتے تھے در مجموع میں, 3 مرتبہ. حضور نے دیکھا بھی کوئی ہے ہی نہیں, سب بڑے بڑے چلے گئے, کچھ ہی لوگ ہیں 10-12. اب 12-20 ہزار کے مقابلے میں 10-12 کیا کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پکار کر کہا اے لوگو ادھر آؤ, میں اللہ کا رسول اور محمد ابن عبداللہ ہوں. اے لوگو ادھر آؤ, میں اللہ کا رسول اور محمد ابن عبداللہ ہوں. اور ایک جملہ کا عربی میں کہا انا النبی لا کذب, انا ابن عبد المطلب, انا النبی لا کذب, انا ابن عبد المطلب, انا النبی لا کذب, انا ابن عبد المطلب. میں سچا نبی ہوں. اللہ نے جو مجھ سے جو فتح و نصرت اور میری عصمت اور حمایت کا وعدہ کیا ہے وہ بالکل حق ہے, اس میں جھوٹ کا کوئی امکان نہیں. میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. میں نے میرے والد صاحب سے پوچھا تھا کہ عبد المطلب کا بیٹا حضور نے کیوں کہا؟ میں والد صاحب سے سوال کرتا تھا, تو انہوں نے کہا اس کا بیٹا مطلب یہ ہے میرا دادا بہادر تھا, میں بہادر کا بیٹا ہوں. میں عبداللہ کا بیٹا یہ نہیں کہا, چونکہ عبد المطلب کو سب پہچانتے تھے, پورا حجاز جانتا تھا. میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یہ حضور نے کہا. حالانکہ کہنا چاہیے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں, تو عبداللہ کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. اس لگا انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو عبد المطلب کو سب جانتے تھے کہ اچھا یہ ان کے بیٹے ہیں. حضرت عباس بلند آواز تھے, ان کو حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, بھائی چچا بلاؤ سب کو, چچا آواز دو, چچا آواز دو. چنانچہ حضرت عباس نے زور سے آواز دی, یا معاشر الانصار, یا اصحاب السمرہ, یا معاشر الانصار, یا اصحاب السمرہ, اے گروہ انصار, اے وہ لوگوں جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی. آواز کان میں حضرت عباس کی جو پہنچی, ایک دم سے سب پلٹ پڑے, سارے کے سارے آ گئے, اور منٹوں میں پروانہ وار آ کر شب نبوت کے قریب جمع ہو گئے. آپ نے جو ایک جملہ کہا, شاہت الوجوہ, شاہت الوجوہ, شاہت الوجوہ, برے چہرے ہوئے. مسلم شریف کی حدیث ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی لی اور مٹھی لے کر جتنے بھی بے ایمان تھے ان کی طرف پھینکی، جہاں پھینکی قسم ہے رب محمد کی انہوں نے شکست کھائی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ چنانچہ کوئی ایسا نہ رہا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جتنے 20,000 تھے حضور نے مٹھی لی اور مٹھی لے کر یوں پھینکی، 20,000 کی آنکھیں اندھی ہو گئی، آنکھوں میں گئی، وہ مول رہے وہ کر رہے، اور جو بڈھا تھا نا وہ جو ہے وہ بھی دل آ رہے، وہ تو اندھا تھا ہی، اور وہ مالک ابن عوف بھی بھاگا، یہ بھی بھاگا۔ اس میں جبیر ابن مطعم یاد آئے گا، آپ کو یاد ہوگا، مطعم کے یہاں حضرت عائشہ کی منگنی ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بدر میں آج مطعم زندہ ہوتا اور یہ مکہ والوں کی سفارش کرتا، میں اس کی سفارش قبول کرتا۔ اس کا بیٹا تھا جبیر ابن مطعم۔ انہوں نے جو ہے حوازن کی شکست اور پسپائی سے کچھ دیر پہلے ہی ایک خواب دیکھا، جو میں نے کل اس کا تذکرہ کیا تھا۔ جبیر ابن مطعم راوی ہیں کہ حوازن کی شکست اور کچھ دیر پہلے ہی ایک سیاہ چادر انہوں نے دیکھی، جبیر ابن مطعم نے، کہ کالی چادر آسمان سے اترتی دیکھی، اور وہ چادر ہمارے اور دشمن کے مابین آ کر گری۔ کالی چادر آسمان سے دیکھی، کالی چادر آ رہی ہے، جیسے کالا کورونا وائرس آیا ہے نا، یہ کالا کورونا وائرس، یہ چادر تو انہوں نے دیکھی وہاں میدان میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، خواب نہیں دیکھا یہ، بلکہ انہوں نے ایسا دیکھا جب جنگ ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ کالی چادر آسمان سے اترتے ہوئے دیکھی، اور وہ چادر ہمارے اور دشمن کے مابین آ کر گری۔ جہاں گری تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کالی کالی چونٹیاں نکلی، اور ساری وادی میں یہ چونٹیاں پھیل گئی۔ مجھ کو ان کے فرشتے ہونے میں ذرہ برابر شک نہ تھا، ان کا اترنا تھا کہ دشمنوں کے ایمانوں کی شکست ہوئی۔ بس وہ چادر جو آئی اور چادر اتر کر جو کالی کالی چونٹیاں، بس وہ چونٹیاں یوں گئیں تو لوگ ایک تو اندھے ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پھینکی، ایک تو یہ ایٹم بم گرا ان پر، دوسرا ایک چادر آئی، چادر سب نے دیکھی۔ یعنی جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ خالی میں نے اکیلے نہیں دیکھو تو سب نے دیکھی، وہ چونٹیاں ایسی آئی، ان کے جو ہے پاؤں کھڑنے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ کل مضمون پورا کروں گا انشاءاللہ۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ خواب دیکھ رہے ہیں، ابھی اگلے مضمون بہت ہیں۔ بس آپ یہ ذہن میں رکھنا، 8 شوال سن 8 ہجری اور سنیچر کا دن یہ حنین کا قصہ ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے مسائل چل رہے تھے مسلمان اور غیر مسلمین کے درمیان تعلقات کے سلسلے میں، اور غیر مسلمین کے کیا حقوق ہے اس سلسلے میں۔ تو غیر مسلمین کے کیا حقوق ہے اس میں سے 3 چیزیں بتا دی میں نے، چوتھی چیز آج آپ لوگوں کو بتا دوں۔ چوتھی چیز ہے کہ اخلاقی نقطہ نظر سے شریعت اور اسلام نے جتنی بھی چیزیں بتائی ہے وہ مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان بالکل برابر ہے۔ اخلاقی نقطہ نظر سے جتنے احکامات ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلمین کے لیے بھی ہے۔ جیسے مثلا آپ کو بتاؤں کہ دھوکہ دینا حرام ہے، تو جس طریقے یہ حکم ہے یہ اخلاقی نقطہ نظر سے، تو جس طریقے سے مسلمان کو دھوکہ دینا حرام ہے، اسی طریقے سے غیر مسلم کو دھوکہ دینا بھی حرام ہے۔ جھوٹ بولنا جس طریقے سے مسلمان کے سامنے جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے غیر مسلم کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ غیبت کرنا جس طرح مسلمان کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے غیر مسلم کی غیبت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاقی نقطہ نظر سے جتنی چیزیں بتائی گئی ہے اس میں مسلمان اور غیر مسلم یہ دونوں کے دونوں برابر ہے۔ اگر کسی مسلمان سے وعدہ کیا گیا تو جس طریقے سے اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے،
اسی طریقے سے اگر کسی غیر مسلم سے کوئی وعدہ کیا گیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارے فقہائے کرام نے اگر غیر مسلم حکومت ہو تو اس حکومت میں اگر ہم رہتے ہیں تو رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے معاہدے کیے ہیں کہ شریعت کے خلاف جو ان کے قوانین نہیں ہوں گے ان کو ہم مانیں گے۔ اس لیے حکومت کے وہ قوانین جو شریعت کے خلاف نہیں ہے اس میں ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ وعدہ ہے اور وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کی دو مثالیں سنت سے آپ لوگوں کو پیش کروں۔ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں پر بھی غیر مسلمین سے کیے گئے وعدوں کو پورا کیا ہے جبکہ ان وعدوں کو پورا کرنے میں بظاہر مسلمانوں کا نقصان تھا، اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وعدوں کا خیال رکھا۔ چنانچہ اس کی دو مثال بیان کروں۔ ایک مثال تو ہے تو بہت ساری مثالیں، ایک مثال کے طور پر دو چیزیں پیش کرتا ہوں۔ غزوہ بدر میں حضرت حذیفہ ابن یمان اور ان کے والد حضرت حسیل، یہ دونوں کے دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ملنے کے لیے آ رہے تھے غزوہ بدر میں، اور وہ آ رہے تھے مشرکین مکہ کے پیچھے کے راستے سے۔ قریش مکہ نے ان دونوں کو دیکھ لیا، پکڑ لیا، کہا کہ بھئی کہاں پہ جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم حضور کے پاس، صحابہ کرام کے پاس جا رہے ہیں۔ بہت منت سماجت کے بعد ان لوگوں نے چھوڑا، لیکن اس شرط پر چھوڑا کہ تم اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہوں گے، اس شرط کے اوپر ان کو چھوڑ دیا۔ بہرحال یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں پوچھی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ بے آخر میں ان لوگوں نے چھوڑا ہے یہ وعدہ لے کر کہ تم اس بدر کے اندر شریک نہیں ہونا۔ تو بدر کے اندر صحابہ کرام تھے 313، اور سامنے قریش مکہ کا جو لشکر تھا وہ ان کے 3 گنا زیادہ تھا۔ ایک ایک فرد کی مسلمانوں کو ضرورت تھی، اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ سے کہا کہ بھئی آپ لوگ چلے جاؤ، جو وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ یہ ہے۔ دوسری بہت عام مثال ہے جو سب لوگوں کو پتہ ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر ابھی صلح چل رہی تھی، سہیل بن عمرو بیٹھا ہوا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ بھئی مسلمان ہو کر مکہ سے کوئی بھی شخص مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمان اسے واپس کر لیں گے۔ ابھی یہ معاہدہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور بیڑیاں بندھی ہوئی تھی، تو جو سہیل بن عمرو تھا اس نے کہا کہ بھئی دیکھو ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے، ان کو اسی حال میں واپس کرو، یہ مکہ سے آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو سے درخواست بھی کی کہ بھئی ان کو تم میرے لیے چھوڑ دو، لیکن وہ نہیں مانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی دیکھو ہم معاہدے کے مطابق ان کو واپس کر دیتے ہیں، جبکہ ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو پورا کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایفائے عہد اور اخلاقی نقطہ نظر سے جتنی چیزیں ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور غیر مسلمین کے لیے بھی ہے۔ پھر اس کے بعد تعلقات آتے ہیں، کچھ سماجی تعلقات آتے ہیں، کچھ تجارتی تعلقات آتے ہیں، کچھ معاشی اور سیاسی تعلقات آتے ہیں۔ تو اس میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اتنا بتا دوں کہ اگرچہ اسلام نے غیر مسلمین کے حقوق بتائے ہیں، لیکن اسلام جو ہے وہ بالکل موم کی ناک کی طرح نہیں ہے کہ اس کو جس طرف موڑو مڑ جائے۔ شریعت میں اور اسلام میں اتنی لچک بھی نہیں ہے کہ مکمل ہم اپنا تشخص کھو بیٹھے، ہم اپنا امتیاز ختم کر دیں اور مکمل ہم غیروں کی طرح بن جائیں۔ بالکل اتنی لچک بھی اسلام کے اندر اور ہمارے مذہب کے اندر نہیں ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے اسلام نے بہت سی ایسی تعلیمات بھی دی ہے کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی نگاہوں میں یہ بات ہے کہ مسلمان اپنا تشخص باقی رکھے، اپنی پہچان باقی رکھے اور ایمان کے اوپر باقی رہے۔ چنانچہ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان اپنا تشخص کھو کر کسی اور کی طرح مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ دوسری قوم میں سے ہو گیا، اس کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ قریش مکہ ہے، یہ داڑھیاں کاٹتے ہیں اور مونچھیں بڑھاتے ہیں۔ حضور نے صحابہ کرام سے کہا کہ بھی ان کی مخالفت کرو، تم لوگ جو ہے نا مونچھیں کترواؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ۔
تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے اور مسلمان کی اپنی شناخت باقی رہے۔ قریش مکہ جو تھے وہ پگڑیاں اس طرح پہنتے تھے کہ سر کے نیچے ٹوپی نہیں باندھتے تھے، ڈائریکٹ پگڑی باندھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ٹوپی پہنو اور اس کے اوپر پگڑی پہنو تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے اور تمہارا تشخص باقی رہے۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کو روزہ رکھا۔ صحابہ کرام نے آ کر کہا کہ حضرت اس دن تو یہ یہودی بھی روزے سے ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگلے سال جو ہے ہم ایک دن پہلے بھی روزہ رکھیں گے تاکہ ان لوگوں کی مخالفت ہو جائے، ان لوگوں کی مخالفت ہو جائے۔ چنانچہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ زمانے جاہلیت کا سلام کچھ الگ تھا، اسلام نے آ کے اپنا سلام پیش کیا کہ بھئی دیکھو ہماری مبارکبادی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے ہمارا۔ تو اسلام نے بہت ساری ایسی چیزیں دی ہے کہ مسلمان اپنے تشخص کو باقی رکھے۔ غیر مسلموں کے جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں اس میں کسی مسلمان کے لیے شریک ہونا جائز نہیں ہے، وہ بھی اسی بنیاد پر کہ ان تہواروں میں شریک ہونے میں ان کے تہوار کی تعظیم ہے، اس لیے شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو اپنے اپنے وقت پر آ جائے گی انشاءاللہ۔ کل سے جو سماجی تعلقات ہیں اس سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے بات چیت ہوگی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله عدد الشفع والوتر. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا السبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله. اللهم اصلح لنا ديننا واغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم إنا نسألك مما عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يخزينا. اللهم إنا نعوذ بك من غنى يطغينا. اللهم إنا نعوذ بك من صاحب يردينا. اللهم إنا نعوذ بك من أمل يلهينا. اللهم إنا نعوذ بك من فقر ينسينا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وسلم يا رب قلوبنا. اللهم متعنا بديننا وعقولنا وصحة أبداننا واحفظ يا إلهنا ألسنتنا وأسماعنا وأبصارنا حتى نلقاك. اللهم اشرح لنا صدورنا
ويسر لنا أمورنا وارفع اللهم قدرنا وطهر ذكرنا واجبر كسرنا وامحو وزرنا ونور قلوبنا ونور قبورنا وردنا بقضائك وقدرتك وأعذنا من الجبن والبخل والأنانية والكبر والرياء والهوى وأجرنا من ذل الاستدانة وخيانة الأمانة ومن خسة المكان والمكانة ومن نسيان الجميل أو إنكاره بالتضليل والطف بعاجل لطفك بنا فيما قضيت به علينا اللهم لا تثقل بنا ولا تثقل علينا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا ورقاب أخواتنا ورقاب أبنائنا ورقاب بناتنا ورقاب زوجاتنا ورقاب حفائدنا ورقاب جميع المسلمين والمسلمات من النار يا عزيز يا غفار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين یا ذا الجلال والإکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ تو رخصت ہو گیا، اب عتق من النیران کا عشرہ ہے، یہ بھی چل رہا ہے، یہ بھی جا رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ بھی چلا جائے گا اور اس کو بھی تیرے پاس پہنچ جائے گا۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے ماں باپ کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے بیٹے بیٹیوں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے پوتے پوتیوں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے نواسے اور نواسیوں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہماری بیویوں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے علماء کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے مشائخ کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں کا ہم پر حق اور احسان ہے ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے چچا اور چچیوں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے دادا اور دادیوں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے نانا اور نانیوں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہماری پھوپھی اور پھوپھاؤں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہماری خالہ اور ماموں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اور اے اللہ اس مبارک رات میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا سے رخصت ہو چکے اسلام کی حالت میں اور اس وقت میں جو زندہ ہیں ان سب کی گردنوں کو تو جہنم سے آزاد فرما دے، اور قیامت تک جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں رہیں اسلام کی حالت میں مریں ان کے لیے بھی ان کی گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد فرمانے کا پروانہ لکھ دے۔ تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے، تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ ہم کہاں جہنم کی آگ برداشت کر سکیں گے؟ معمولی پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے برداشت نہیں کر سکتے، معمولی سر میں تکلیف ہوتی ہے برداشت نہیں کر سکتے، معمولی بخار آتا ہے برداشت نہیں کر سکتے، کانٹا چبھتا ہے برداشت نہیں کر سکتے، کہاں قبر کا عذاب برداشت کریں گے اور کہاں جہنم کا دھواں برداشت کریں گے؟ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہاں جہنم میں ایسے بڑے بڑے سانپ ہیں کہ ایک مرتبہ بھی زمین پر پھنکار مار دیں تو ان کے زہر کی وجہ سے قیامت تک گھاس کا اگنا بند ہو جائے۔ ان کا زہر ایسا خطرناک ہے کہ قیامت تک گھاس نہیں اگے گی۔ اے اللہ کہاں ہم برداشت کریں گے؟ اے اللہ یہ عتق من النیران کا عشرہ چل رہا ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ چل رہا ہے۔
اے اللہ تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تجھے کسی سے مشورہ نہیں کرنا ہے، تجھے کسی سے پوچھنا نہیں ہے، تجھے کسی کو منانا نہیں ہے، تیرا تو چاہ لینا کافی ہے۔ اس مبارک رات میں اے اللہ جتنے میں نے کہے ہم سب کی گردنوں کو تو جہنم سے آزاد فرما دے۔ تیرے فرشتوں کو آرڈر کر دے کہ جتنے آمین کہہ رہے ہیں یا بعد میں آمین کہیں، قیامت تک جتنے آئیں ان سب کے گردنوں کو تو جہنم سے آزاد فرما، ہمارے سارے رشتہ داروں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب تیری طرف سے ایک حکم ہو جاتا ہے، وہ حکم ہو جاتا ہے، پھر کوئی اس کو بدلنے والا نہیں ہوتا۔ تو نے ایک حکم کر دیا، تو نے ایک فیصلہ کر دیا، وہ حکم ہو گیا۔ اے اللہ ہم تو تجھ سے درخواست کر سکتے ہیں، پوری امت کے مردوں اور عورتوں کو گناہوں کو معاف فرما، اور اس مبارک رات میں ہم سب کی گردنوں کو تو جہنم سے آزاد فرما دے۔ جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، خاص طور سے یہ کرونا کی بیماری کی وجہ سے جو دنیا سے چلے گئے، ہمیں خبریں آتی ہیں آج فلاں جگہ اتنے جنازے اٹھے، آج فلاں جگہ اتنے جنازے اٹھے۔ اے اللہ یہ تو یقینی ہے رمضان کے مہینے میں گئے ہیں، اس کی جو برکت ہے وہ تو تیرے نبی نے بیان کر دی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور اے اللہ یہ بیماری میں گئے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں جتنے مسلمان اسلام کے حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جو قبرستان میں ہے، شہر خاموش لوگوں کے شہر میں جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں رمضان کی دعائیں ہمیں ملے، کوئی ہمارے لیے دعا کرے ان مبارک راتوں میں۔ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، اے اللہ وہاں پر مغفرت کی چادر پھیلا دے۔ اے اللہ اگر ان کے قبر میں ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہو، اے اللہ عذاب بھی تیرے حکم سے ہوتا ہے، تجھے تو کسی سے پوچھنا ہی نہیں ہے، اے اللہ تجھے تو کسی سے مشورہ ہی نہیں کرنا ہے، تو ہر چیز کا مالک ہے، تیرا تو اللہ کو صرف کہہ دینا ہو جا۔ ہم تو مانگنے والے فقیر ہیں، ہم تو خاندانی فقیر ہیں، اے اللہ ہم تو خاندانی فقیر ہیں، تیرے دروازے پر مبارک رات میں آئے ہیں۔ آج کی رات حرمین شریفین میں طاق راتوں میں ہے، ہمارے یہاں اگرچہ طاق رات نہیں ہے، ہم تو 10 رات تجھے پکارتے رہیں گے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے دروازہ کھٹکھٹائے جاؤ، چاہے کوئی کھولے یا نہ کھولے، ہم تو تیرا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے۔ اس لیے ہمیں تو تیرا دروازہ کھٹکھٹانے میں بھی مزہ آتا ہے، ہمیں تو تیرا دروازہ کھٹکھٹانے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اور تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیرے دروازے پر 100 کا قاتل آیا تو نے معاف کر دیا، بدکار عورت آئی تو نے معاف کر دیا، سارا جیسے عورت آئی تو نے معاف کر دیا، اکرمہ جیسا آیا تو نے معاف کر دیا، صفوان ابن امیہ جیسا آیا تو نے معاف کر دیا، تو نے اچھوں کو معاف کیا ہے۔ اے اللہ آج ہماری باری آئی ہے تو ہم کو معاف فرما، اور آپ سے درخواست کرتے ہیں اس مبارک رات میں ہم سب کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے پیٹھوں کے اوپر اے اللہ جہنم کی پیٹھوں کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دے، اور جنت الفردوس کے دروازوں پر ہمارے ناموں کو لکھ لے۔ اللہم حرم وجوہنا علی النار، اللہم حرم اجسادنا علی النار، اے اللہ ہمارے جسموں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے، اے اللہ ہمارے بدنوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے۔ اللہم حرم وجوہنا علی النار، اللہم حرم اجسادنا علی النار۔ اے اللہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو، بلکہ ہمیں کئی رمضان مل رہے ہوں اور ہم تجھے پکار رہے ہوں۔ جہاں جہاں تیرے بندے اور بندیاں آمین کہہ رہی ہیں، ان کے دل کی دھڑکنوں کو تو جانتا ہے، ان کے سانسوں کو تو جانتا ہے، اور ان کے دل کے تمناؤں کو تو جانتا ہے۔
اے اللہ آج کی مبارک رات میں ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، اے اللہ یہ بڑی راتوں میں سے رات ہے، آخری عشرہ جاگنے کا ہوتا ہے، آخری عشرہ کھیل کود کا نہیں ہوتا، آخری عشرہ اچھے اچھے کھانے پکانے کا نہیں ہوتا۔ ہم تو تجھے پکارتے رہیں گے، ہم کیوں دھیان دیں اس طرف کہ دروازہ کھلے نہ کھلے، لیکن اللہ تو نے کہا ہے مانگو، تو نے کہا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ تیرا وعدہ ہے، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ جو مانگنے والے اور مانگنے والیاں ہوتی ہیں تجھے ان سے بہت محبت ہوتی ہے، اور تو نے خود نے کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرے بندے اور بندیاں جب مانگتے ہیں تو ان کو کہہ دو میں بہت قریب ہوں۔ اے اللہ آپ بہت قریب ہیں، ہماری آنکھیں آپ کو نہیں دیکھ سکتی، آپ کی آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے۔ یہ مجمع اگر تجھے دیکھ لیتا، یہ عورتیں اگر تجھے دیکھ لیتی، تجھے لپٹ جاتی اور کہتی کہ اللہ اب تو معاف کر دے، اے اللہ اب تو معاف کر دے، اب تو معاف کر دے، اب تو معاف کر دے۔ اور اے اللہ جو بیماری دنیا میں پھیل رہی ہے ان بیماری سے پوری انسانیت کو تو نجات دے دے پوری۔ اے اللہ کئی لوگ آئی سی یو میں ہیں، کئی لوگ بیمار ہیں، کئی لوگ ہسپتالوں میں جا نہیں سکتے، خرچہ کہاں سے کریں اے اللہ، لیکن تو قادر مطلق ہے، تو قادر مطلق ہے۔ اے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کرنے والے، اور اے یوسف علیہ السلام کو جیل میں عزت دینے والے، اور اے ایوب علیہ السلام کی بیماری میں حفاظت کرنے والے، شفا دینے والے، اے وہ پاک ذات یہ کرونا بیماری بھی تیری تعریف بیان کرتی ہے، اے اللہ یہ کرونا بیماری بھی تیری تعریف بیان کرتی ہے، جتنی مخلوق ہے وہ تیری تعریف بیان کرتی ہے، جس شکل میں ہو اے اللہ یہ بیماری بھی تیری تعریف بیان کرتی ہے۔ اے اللہ اس بیماری کو تو زمینوں سے اٹھا لے اور اسفل سافلین میں داخل فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔